بیٹھ نہ جائیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت۔ نبی اسلام سے انہوں نے دیکھا، جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے، احناف یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے، لیکن یہ جلسہ استراحت نام بتا رہا ہے کہ یہ راحت کے لیے ہے، راحت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہوئی اور آپ کی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ قیام نہیں کرتے تھے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت ہے آخر عمر میں وزن پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا، جو سب کا ہوتا ہے عمر کے ساتھ وزن بڑھتا ہے۔ تو حضور نے مالک بن حویرث کو کیوں نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے پنجوں کے بل؟ اور وہ پھر ضعیف روایت ترمذی سے لے کے آتے ہیں، امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دیکھو اندازہ کرو، ہماری روایت بخاری مسلم میں، اور اس سے بڑھ کر بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے۔ ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی، حضور نے کہا السلام علیکم کا جواب دیا، وعلیکم السلام کہا، دوبارہ نماز پڑھ تو انہوں نے نماز پڑھی، 3 دفعہ ایسے ہوا، چوتھی بار اس نے کہا حضور سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو، قبلہ رخ کھڑے ہو، قرآن پڑھو، رکوع میں جاؤ، پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایا سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استراحت کا، حنفیوں نے چھوڑ دیا۔ تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے، جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے۔ آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف۔ 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے، 24 ڈبل 12، سوری وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں، حروف ابجد، ڈبل 12، جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام، عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں، امام حنیفہ کے اپنے شاگرد، ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں۔ وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں انہوں نے سند پہ بحث کی ہے، سرکار سند پہ نہیں، انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے، اور امام ابو داؤد نے بھی کمنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے۔ اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی، انہوں نے بھی ابو داؤد کے کمنٹس نقل کیے ساتھ۔ یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے، باقی صاحب نے ضعیف۔ ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے۔ ہماری اصل تو وہاں ہے۔